جی حسن اللہ علی صاحب، میری آپ سے پچھلے ہفتے جی بات سر. ہوئی تھی. میں محمد ایمان بات کر رہا ہوں. جی محمد ایمان بھائی، کیا حال چال ہے؟ جی اللہ کا شکر. آپ سنائیں کیا حال چال ہے؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. جی کہاں رہتے میری ہیں بھائی کال آپ؟ کٹ ہو گئی تھی پچھلی. کہاں سے میں کال کر رہے گجرات ہیں؟ سے ہوں. گجرات سے. اوکے سر، گجرات. حکم کریں. کیا کیا جی آپ سے پہلے بھی 2 دفعہ بات کی ہے میں نے. اوکے تو وہ اوکے. پچھلے ہفتے آپ سے میں نے بات کی تھی. وہ آپ نے میری کال کاٹ دی تھی. میرا کچھ سوالات ہے. تو آج آپ غدیر کے بارے میں بات کر رہے تھے. میں کافی متاثر ہوں آپ کی باتوں سے. تو میں نے آپ سے یہ بات کرنی تھی کہ میں یعنی شیعہ مذہب قبول کرنا چاہتا ہوں. تو بس میرے کچھ شکوک و شبہات رہ گئے ہیں 1-2. تو اگر آپ ان کا جواب دے دیں. پچھلے ہفتے بھی میں ان کے لیے آیا تھا، وہ مکمل نہیں تھے ہو پائے. تو اچھا میں آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ یہ اہل سنت کا سب سے پہلے بہت بڑا یہ گلہ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام یعنی اہل سنت کے جو علماء تھے ان کے سامنے کچھ اور فتوے دیتے تھے. اپنے جو شیعہ طالب علم تھے ان کو بھی الگ الگ ایک مسئلے کا سیم مسئلے کا الگ فتویٰ دیتے تھے. تو اس بات میں کتنی حقیقت ہے؟ نہیں، یہ سر نہیں کہ اہل سنت کو الگ فتوے دیتے تھے. جب اپنے شیعوں کو بھی مختلف فتوے دیتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ایسا زمانہ تھا، شدید تقیہ کا زمانہ تھا. شیعہ قتل ہوتے تھے. صرف کسی کو شک ہوتا تھا کہ یہ شیعہ ہے، اس کو قتل کرتے. اور حکومت اس وقت سپر پاور تھی. یعنی بنی امیہ، بنی عباس، یہ لوگ سپر پاور تھے پوری دنیا میں. یعنی اگر پوری دنیا میں چلے جاتے نا، ان جیسا کوئی سپر پاور نہیں تھا. صرف یہ نہیں تھا کہ یہ مسلمانوں پہ حکومت کرتے تھے. پوری دنیا میں یہ سب سے بڑی سپر پاور انہی کی امپائر تھی. اور یہ ان کے امپائر میں ان کا کوئی مخالف نہیں تھا. امپائر کے اندر اگر آپ دیکھیں نا، ان کا مخالف کوئی نہیں تھا سوائے ایک خاندان کے، وہ ائمہ اطہار علیہ السلام تھے. تو لازمی بات ہے کہ وہ ان کو پتہ بھی تھا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو کیا سمجھتے ہیں، ان کو وہ حقیقی اپنا جانشین یہ سمجھتے ہیں، ان کو لیجیٹمیٹ خلفاء مانتے ہیں اور ہمیں باطل مانتے ہیں. تو لازمی بات ہے ان کو بڑی سختی ہوتی تھی اور بڑی حساسیت تھی کہ اگر ان کو زیادہ سے زیادہ کمزور کیا جائے. تو شیعہ جو تھے وہ ہمیشہ خطرے میں ہوتے. تو اس زمانے میں اگر شیعہ ایک منظم طائفے کے طور پہ سامنے آتے، ایک کلٹ کی صورت میں، ایک ایسا فرقہ ہے بہت منظم ہے، ان میں اتحاد ہے اور ان میں بڑا نظم ہے، تو یہ شیعوں حکومت کے لیے یہ سبب بنتا کہ وہ شیعوں کو قتل کریں، شیعوں کو خاتمہ کریں، شیعہ قبائل جو ہیں ان کو ختم کریں. لیکن اگر شیعوں میں اس طرح نہیں ہے، منظم نہیں ہے، اور شیعوں میں بڑا اختلاف ہے، کوئی کسی طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی کسی طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی اس طرح کر رہا ہے، تو یہ شیعوں کے لیے بہتر تھا یہ اس زمانے میں. تو اس طرح مختلف احکام میں اللہ کے حکم سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصایت سے وہ مختلف حکم بتاتے تھے لوگوں کو، اپنے شیعوں کو. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ شیعہ دشمنوں کے سامنے اس طرح نظر نہ آئے کہ ایک منظم گروہ ہے، آپ ان کے آپس میں اختلافات نہیں ہیں. اگر شیعہ اس طرح نظر آتے ہیں نا کہ شیعہ آپس میں ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں، ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ امام نے مجھے یہ کہا ہے، دوسرا کہتا ہے امام نے مجھے یہ کہا ہے. اگر اس طرح اختلاف نظر آتا ہے تو گورنمنٹ کے، کیونکہ جاسوس ہر جگہ ہوتے ہیں، حکومت کے جاسوس ہر جگہ ہوتے ہیں اور یہ رپورٹ دیتے ہیں حکام کو، تو پھر حکام کو جب پتہ چلتا ہے، حکمرانوں کو، کہ یہ تو ایک ایسی قوم ہے کہ آپس میں ان کی ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں، تو پھر ان کی حساسیت کم ہوتی ہے. پھر ان کو فکر نہیں رہتا کہ بھئی یہ جو ہے ان سے ہمیں خطرہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ آپس میں ان کا اختلاف ہے. تو یہ ایک طریقہ کار تھا تقیہ شیعوں کا جان بچانے کے لیے اس زمانے میں. اوکے جی. تو اس بارے میں پھر صحیح فتویٰ کس طرح پتہ لگتا تھا کہ امام علیہ السلام نے جو صحیح فتویٰ اس طرح لگتا تھا کہ وہ جو باتیں ہوتی ہیں نا ائمہ طاہرین علیہ السلام، اگر مثلا کسی مسئلے میں ایک شخص کو ایسی بات بتا دی کہ مثلا وہ وضو کرتے ہوئے اپنا پیر دھو لے اور دوسرے جو اپنے پیر کی مسح کرتے ہیں، اور مسئلے میں شیعوں میں اختلاف آ گیا، تو اس مسئلے میں ائمہ طاہرین علیہ السلام نے خود فرمایا کہ ہماری وہ احادیث جو ہم اپنے عالم اصحاب کو بتاتے ہیں، جو ہمارے راوی وہ ہیں جو دوسروں سے زیادہ علم رکھتے ہیں، جن کی تقویٰ زیادہ ہے، تم ان کی اتباع کرو، اور جو شیعوں میں زیادہ مشہور ہیں ان کی اتباع کرو. تو اس سے پتہ چل جاتا ہے نا. خود انہوں نے میزان دے دیا، خود انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے درمیان ہم اختلاف آپ ہیں، وہ آپ کی بقا کے لیے ہم آپ میں اختلاف ڈالتے ہیں. ائمہ اطہار علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی بقا اسی میں ہے، وإلا تم سب جو ہے تباہ ہو جاؤ گے. کیونکہ یہ کوئی مذاق کی بات تو نہیں ہے، دنیا کا سب سے بڑا سپر پاور ہے، اس کا کوئی اپوزیشن گروپ کوئی ہے ہی نہیں ہے، باہر سے بھی ان کو کوئی تھریٹ نہیں ہے. اس طرح نہیں کہ بنی امیہ کی حکومت کو باہر سے بھی کوئی تھریٹ تھا کہ وہ باہر سے کوئی ان پہ حملہ نہیں، دنیا میں ان کو کوئی تھریٹ نہیں تھا. مذہبی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے ان کا ایک ہی اپوزیشن تھا اور وہ شیعہ. تو ان کی بقا کے لیے ضروری تھی. تو ائمہ اطہار علیہ السلام نے بتا دیا تھا کہ ان کے اس کو ان جو احکامات ہیں ائمہ علیہ السلام سے، بعض احکام ہوتے ہیں ایک فرد کے لیے ہوتے ہیں، وہ فرد خود وہ جانتا ہے، وہ فرد جانتا ہے، اس پہ عمل کرے. تم اس پہ عمل نہ کرنا. تم کس پہ عمل کرو گے؟ باقی شیعوں کو بتاتے تم وہ اس بات پہ عمل کرو جو شیعوں میں مشہور ہے، جو شیعوں میں متفق علیہ ہے، اتفاقی مسئلہ ہے،
جس کے روات جو ہیں راوی مشہور ہیں، معروف ہیں، عالم ہیں، ان پہ عمل کرو. اب کوئی شخص آتا ہے نا، کوئی ایسی شاذ بات بتا دیتا ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وضو میں پیر دھو لو، نماز ہاتھ باندھ کے پڑھو، تو یہ تم نہیں کہنا کہ امام نے نہیں کہا. یہ حدیث ہمارے پاس بہت ہے، اس کی تکذیب نہیں کرنا کبھی کہ تم جھوٹ کہہ رہے ہو. نہیں، تم اس کو کہہ دینا کہ بھائی تو جانتا ہے، تیرا حدیث جانتا ہے، یہ تیرا کام ہے، ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس طرح سے پتہ چل جاتا تھا. اوکے، بہت بہت شکریہ. اچھا میں پھر کلمہ ہی پڑھنا چاہتا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ عبدہ ورسولہ واشہد ان علیا واشہد ان علیا امیر المؤمنین امیر المؤمنین وحجۃ اللہ وحجۃ اللہ وخلیفۃ اللہ وخلیفۃ الرسول وخلیفۃ اللہ وخلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. واشهد ان فاطمة الزهراء سیدۃ نساء العالمین واشهد ان فاطمة الزہرا سیدۃ النساء العالمین واشهد ان الحسن والحسین واشهد ان حسن والحسین وعلی بن الحسین وعلی بن الحسین ومحمد بن علی ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وجعفر ابن محمد وموسى بن جعفر وموسى ابن جعفر وعلی بن موسى وعلی ابن موسى ومحمد بن علی ومحمد ابن علی وعلی بن والحسن بن علی والحسن ابن علی والامام المہدی المنتظر والامام المہدی المرتضی حجج اللہ حجۃ اللہ واشهد ان الحسن والحسین واشهد ان حسن الحسین وعلی بن الحسین وعلی ابن الحسین ومحمد بن علی ومحمد ابن علی وجعفر بن محمد وجعفر ابن محمد وموسى بن جعفر وموسى ابن جعفر وعلی بن موسى وعلی ابن موسى ومحمد بن علی ومحمد ابن علی وعلی بن محمد وعلی ابن محمد والحسن بن علی والحسن ابن علی والامام المہدی والامام المہدی ابن الحسن العسکری ابن الحسن العسکری حجج اللہ حجج اللہ وخلفاء اللہ والخلفاء اللہ وخلفاء رسول اللہ والخلفاء رسول اللہ وأئمة الهدى والائمۃ الہدی بهم أتولى بہم اتولى ومن أعدائهم ومن اعدائهم أتبرأ اتبرأ إلى الله تعالی. الی اللہ تعالی. آج سے میں آل محمد علیہ السلام کا غلام ابن غلام ہوں. آج سے میں آل محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام ابن غلام. میں آج سے 14 معصومین علیہم السلام کا شیعہ اور ان کا پیروکار ہوں. میں آج سے 14 معصومین علیہم السلام کا غلام اور شیعہ ہوں. اور ان کے دشمنوں پہ لعنت بھیجتا ہوں. اور ان کے دشمنوں پہ لعنت بھیجتا ہوں. اوکے میرے بھائی، تھینک یو سر. خدا حافظ. عالم، بہت بہت شکریہ. تھینک یو سر.